والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. اخلاقیات کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کو جو مقام دیا گیا ہے محترم سامعین و حاضرین، وہ سورہ قلم میں ہے کہ بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے عظیم ترین درجے پہ فائز کیا ہے، بہت اونچا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب۔ تم سب کے لیے جو بہترین مثال ہے، وہ نمونہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، اور کسی کی نہیں۔ اور جو لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ، نیک لوگ، والدین، استاد، کوئی پیر ہے کسی کا، کوئی اس کا مرید ہے تو ان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو نیک لوگ تو ہیں، لیکن جو مکمل اور کامل ہیں وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ ان میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ جو جتنا نبی علیہ السلام سے دور ہوتا ہے نا، اتنا نقصان ہوتا ہے اس کا، اور جو جتنا آپ علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کو سکون ملتا ہے۔ کیسے قریب کیسے ہوں ان کے؟ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور اتنا پرسوز خطبہ کہ صحابہ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے اور پریشان ہو گئے کہ کہیں آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے تو ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے۔ اللہ کے نبی، یہ تو لگتا ہے کہ آخری خطبہ ہے آپ کا، اتنا دردناک خطبہ کہ دلوں میں اتر گیا ہے اور آنکھیں بہہ پڑی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہوں گے تو کیا مقام اور کیا لطف ہوتا ہوگا ان کی آواز کا، اور ان کے انداز کا، اور ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کے اشارے، اور مطلب وہ عجیب ہی بات صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ان کے کیا مقام ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، ایسے وہ بھی ممبر پہ خطاب کرتے تھے نبی علیہ السلام، اور کبھی کھڑے ہو کے، اکثر کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے، اور سامنے ان کی آنکھوں میں اور ان کے چہرے کو اور ان کی داڑھی کو اور ان کے سینے کو، ہاتھوں کو، پیروں کو صحابہ نے دیکھا۔ آپ نے دیکھا کوئی ان کو؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو پھر یہی فرق ہے صحابہ کرام کی فضیلت میں اور ہمارے مقام میں، اتنا بڑا فرق ہے کہ حدیث میں کہ جو نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دیکھ لے اور اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو بعد میں، تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے۔ تو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے، مصیبتیں برداشت کی، مسجد بنائی، ساتھ گارا لگایا، مٹی لگائی، لائٹ وہاں حضرت تمیم الداری نے پہلی روشنی کی مسجد نبی میں، لالٹین لگائی، صفیں بچھائیں، پانی کا بندوبست کیا، اونٹوں کو چارہ ڈالا، اور اس سے بڑھ کر کے کہ گرمی کے موسم میں جہاد کرنے گئے 900 کلومیٹر دور تبوک کے مقام پہ، گرمیوں میں کھجوریں پکی ہوئی چھوڑ کے، یعنی سیزن پیک پہ ہے اور بزنس کا، سارا چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور جو نہیں چھوڑ کے گئے وہ منافق تھے، اور گرمی سے بھی ڈر گئے اور تجارت کے خسارے سے بھی ڈر گئے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی سے پیچھے رہنا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو جو ساتھ گئے، اور سواری پہ بیٹھ کے جب جاتا ہے بندہ تو ایک دن میں 3 دفعہ کھانا پینا، واش روم، یہ بھی ہے، تو پورا مہینہ جانے میں اور مہینہ آنے میں کتنی مشقت ہے۔ ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے جو باتیں کریں؟ اصل تو صحابہ نے کام کیا، اسی لیے اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے نبی کے دوستوں پہ خوش ہوں اور وہ مجھ پہ خوش ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے وہ خوش ہیں اور میں ان پہ خوش ہوں، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ان پہ ناراض ہوں؟ ہمیں بھی ان پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام جب خطبہ دیتے، تو آخری ایک دفعہ خطبہ دیا تو لوگوں نے سمجھا آخری خطبہ ہے، بہت ہی پرسوز، تو کہنے لگے ہمیں نصیحت کریں، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، کوئی بات نہیں، سارے نبی چلے گئے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بھی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی رسول دنیا سے چلے گئے،
افائم مات، اگر یہ فوت ہو جائیں، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین چھوڑ کے گمراہ اور مرتد ہو جاؤ گے؟ نہ، ایسا نہ کرنا، میں چلا بھی جاؤں تو اللہ کے دین پہ قائم رہنا۔ یہ تو قرآن میں ہے، سورہ آل عمران میں۔ تو خود آپ نے فرمایا تم میری سنت پکڑ لینا اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہوں گے ان کی سنت پکڑ لینا، طریقہ، وہ چار تو پکے ٹھیک ٹھاک میرے طریقے پہ رہیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا وہ چار ہوں گے، ہوئے چار، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ تو یہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کو ماننا، اور ان کے بعد بھی جتنے صحابہ ہیں سب کو سچا کہنا۔ اگر ان کی کوئی غلطیاں ہوئی ان سے تو وہ بھی انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے، صحابہ بھی انسان ہی تھے نا۔ تو غلطیاں اگر ماں باپ سے ہو جائیں تو کیا اس کا اشتہار لگائیں گے گلی میں، اے میرے ابو سے غلطی ہو گئی ہے، میری اماں سے غلطی؟ کوئی کہتا ہے بے وقوف اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو اشتہار لگا؟ تو ان سے بڑھ کے مقام ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے دوستوں کا، جن کے سامنے اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا اور جن کے وجہ سے نازل ہوتا رہا۔ کوئی واقعہ پیش آتا تھا قرآن نازل ہو جاتا۔ مثلا آپ نے روزہ کھولا ہے تو روزے کا اخلاق یہ ہے، خلق عظیم، کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ یہ اخلاق ہے، ایتھکس، ویلیوز، یہ ہماری سوسائٹی ہے کہ کھانا کھلاؤ فری، اس کے لیے فری کھانا کھلاؤ۔ تو یہ صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن نے، اللہ نے ان کی خاطر قرآن نازل کر دیا۔ ایک مہمان آیا، کھانا ایک بندے کا، وہ ساتھ بیٹھ گئے، بتی اپنی بیگم سے کہا بجھا دو، دیا، تو میں منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن روٹی ایک ہے۔ خود بھوکے رہے، مہمان کو ترجیح دی، کھانا کھلایا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا سورۃ دہر میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے ساتھی وہ ہیں سخت مجبوری میں بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے۔ بتاؤ، ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اب ایک بندہ، ارشاد صاحب جو ہے، احتشام صاحب مسجد بنا رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے دست و بازو بنو، یہ اچھا کام ہے، غلط کام تو نہیں ہے مسجد بنانا، اچھا کام۔ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، قرآن کہتا ہے اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پکے جنتی ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ مسجد بناؤ نا، یہاں تک کھڑی ہوگی، اس کو آپ کو چاہیے کہ ساری زندگی میں ایک ذہن بنا لو کہ ہم اس کو اتنا ملٹی سٹوری، ایک بہت بڑا مرکز بنائیں گے ہم۔ 200 بندہ اگر یہاں رہتا ہے، 200 فیملی ہے، تو ہر فیملی ایک حصہ مسجد میں حصہ ڈالے، اور اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں کہ میں نے یہ حصہ دیا، نہ۔ جو مسجد کے باہر اپنا نام لکھے وہ اخلاص سے بہت دور ہو جاتا ہے، اپنے نام کے لیے تو نہیں لکھنے۔ تو یہ اخلاق ہے کہ کچھ کرنا دوسروں کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری زندگی، ہر کام دوسروں کے لیے۔ کوئی مجھے بتا دو نبی پاک نے اپنی خاطر کوئی ایک پلاٹ بھی بنایا ہو، ایک کمرہ بھی چھتا ہو، ایک کمرہ، ایک بیٹھک بنائی ہو، حویلی بنائی ہو، 2-4 اونٹوں سے زیادہ رکھ لیے ہوں، آپ نے کوئی بیڈ نہیں بنایا ہو زندگی میں، تو علماء کو یہ اخلاق بھی تو دیکھنے چاہیے نا۔ نبی پاک کے وارث ہیں تو پھر نبی پاک کے اخلاق بھی دیکھو۔ تو آپ اپنے لیے تو نہیں سارے کام کرتے تھے، لوگوں کے لیے کرتے تھے۔ یہاں نماز پڑھیں گے لوگ، سکون سے آئیں گے جائیں گے، آپ نے سپورٹ کر کے مسجد کو قائم کیا، جب تک مسجد رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کی قبر میں بھی اس کا ثواب بھیجتا رہے گا۔ یہ اخلاق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے مدینہ میں جا کے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن کچی مٹی سے مسجد بنانا شروع کر دی۔ کھانا نہیں ملتا تو نہ ملے، اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ پھر اللہ نے وہ رزق دیا کہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کبوتر کے انڈے جتنی جگہ بھی مسجد میں دے دے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ کبوتر کے انڈے، ایک اینٹ بھی لگا سکو تو وہاں لگاؤ جہاں توحید کی صدا بلند ہوتی ہے۔ کسی بدعت والے کی جگہ پہ کوئی مدد نہ کرنا، توحید اور سنت والی جگہ پہ مدد کرنا۔ کل قیامت کے دن آپ سے حساب ہوگا کہ تم نے کسی کو پیسہ دیا تھا، وہ آگے کیسا بندہ تھا، ایک نمازی کو دیا تھا یا شرابی کو؟ نمازیوں کو دو نا، آپ کا کھانا نیک بندہ کھائے، حرام کھانے والے تو نہ آپ کا کھانا کھائیں، نیک بندے کھائیں۔ محلے میں کوئی بڑھیا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بیٹی ہے بیچاری، جس کو کوئی ضرورت ہے تو آپ اس کو دیں گے نا۔ تو نبی علیہ السلام کیا تھے؟ یتیموں کے سہارا تھے، بیواؤں کا حوصلہ تھے، یتیموں کا سہارا تھے، خود یتیم تھے۔ آپ کی 9 بیویاں تقریباً یا بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، اور حضرت عائشہ صرف کنواری تھی۔ آپ نے تو شادی میں بھی دوسروں کا خیال رکھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے، ہمیں نہیں کوئی مسئلہ، آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، کیونکہ آپ نے ہماری خاطر بہت کچھ کیا ہے، تو ہم بھی تو آپ کی خاطر کچھ کریں گے۔ اس کو بنیاد بنا کے آپ سب لوگ بھی ایک ایک سنت زندہ کرنی شروع کرو، اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے، اپنے دائیں ہاتھ سے، مسواک سے، گھر والوں سے نرمی محبت، ماں باپ کی عزت، سلام، بڑوں کا ادب، ماں باپ کی خدمت۔ رمضان کے مہینے میں فوکس کر دو، صرف ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تو یہ تم کرو گے سنت زندہ۔ تو نبی پاک کی وہ حدیث پہ میں درس ختم کرتا ہوں کہ ممبر کی 3 سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے، ایک پہ کہا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ بولے آمین۔ صحابہ نے کہا پہلے تو ہم نے نہیں سنا۔ کہا جبریل آئے تھے خطبے سے پہلے، تو کہتے ہیں کہ جو اس کے والدین زندہ ہوں، ایک یا دونوں ہوں، اور اس کی خدمت کر کے وہ دونوں کی خدمت یا ایک کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا تو اس کی ناک مٹی میں مل گئی، ذلیل ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین، ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جو ماں باپ کا سگا نہیں ہو میرا کیا۔ نبی پاک نے بد دعا دے دی اس کو، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے اس کا روزے نمازیں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عالم کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن نقصان ہے بہت۔ پھر کہا کہ جب میرا نام کسی کے سامنے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اتنا بخیل ہو کہ میرا نام سن کے درود ہی نہ پڑے، تو اس کے ناک میں بھی مٹی جائے گی، وہ بھی ذلیل ہوگا۔ تو میرا حق بنتا ہے تم پہ کہ تم درود ہی پڑھ دو، میں کون سا تم سے پیسے مانگتا ہوں، تم لوگوں کو سب کچھ دیا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہیں نا، نہ ہمیں وہ کلمہ نصیب ہوتا تو ہم کیا کرتے، ذلیل ہو کے گائے بھینس بکریوں کی پوجا کر رہے ہوتے پتھروں کی، تو پھر کیا بنتا۔ آج نبی کے نام کی وجہ سے ہمیں اللہ نے آزادی دے دی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ہاں نوجوان لڑکے اپنی بیویوں کے غلام ضرور ہیں، وہ ہونا چاہیے، اس میں آپ کو بہت فائدہ، پکوڑے سموسے وہی بنا کر دیتے ہیں، اس کی غلامی بہت کامیاب رہتی ہے، باقی کسی کے نہیں۔ تیسرا فرمایا کہ میں نے پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور پھر بھی جنت میں وہ بندہ نہ جا سکا تو وہ ذلیل ہی ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا ہوتا تو ہوتا رہے، رمضان کی قدر جس نے نہیں کی وہ ذلیل ہی ہوگا۔ تو بھائیو تینوں موقع اللہ نے آپ کو دیے ہیں، کسی کی ماں زندہ ہے، کسی کا باپ زندہ ہے، کسی کے دونوں زندہ ہیں، اور رمضان بھی مل گیا، درود شریف بھی مل گیا، تو آپ کو نبی کی دعائیں ملنی چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کو میں آپ کی ایک حدیث آپ کو اینڈ پہ سناؤں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات نمازوں اور روزوں کی وجہ سے کسی بندے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس سے آگے اللہ کا ولی کوئی ہوتا ہے اونچا، تو یہ چاہتا میں بھی جاؤں تو نہیں پہنچ سکتا برابر۔ اللہ کے نیک بندے بہت ہوتے ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو نیچے سے اٹھا کے ان کے برابر کھڑا کر دیتا ہے، ان کو جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے، زبان کی نرمی کی وجہ سے، آنکھوں کی حفاظت کی وجہ سے، اور صبر برداشت، لڑائی نہیں کرنی، ٹریفک میں، رش میں، گھر میں، مسجد میں دھکے نہیں مارنے۔ ان اخلاق کو اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ توحید کی بھی سمجھ آئے گی، سنت کی بھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔